اپنی زندگی کے 55 سال معذوری میں گزارنے والا اسٹیفن ہاکنگ نہ ہی چل پھر سکتا تھا، نہ ہی کھا پی سکتا تھا، اور حتیٰ کہ اپنی آواز تک بھی نکال نہیں سکتا تھا، بلکہ حیرت انگیز طور پہ وہ ایک کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اپنی زیادہ تر تھیوریز اور پریڈکشنز سچی ثابت کروانے والا اسٹیفن ہاکنگ اب اس دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن اپنے مرنے سے پہلے اس نے ارتھ پر تباہی کی کچھ ایسی بھیانک پریڈکشنز کی تھی جو اگر سچی ثابت ہو گئی تو اگلے 200 سالوں میں ہماری دنیا کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ جب اسٹیفن ہاکنگ کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جو زیادہ تر 50 سال سے زیادہ کی ایج میں لوگوں کو ہوتی ہے اور وہ انسان کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ ڈاکٹرز کی طرف سے اسٹیفن پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے اب صرف 2 سال بچے ہیں۔ وہ جسے زندگی نے صرف 2 سال کی مہلت دی تھی، اس نے اس بیماری کے ساتھ 55 سال گزار کر ڈاکٹرز کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ اس نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اپنی بیماری کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے، کھانے پینے اور حتیٰ کہ بولنے تک بھی قاصر تھا۔ ایک ٹیوب کی مدد سے وہ کھانا کھاتا تھا اور دوسری ٹیوب کی مدد سے وہ سانس لیتا تھا، جبکہ بولنے کے لیے اس کی ویل چیئر پر ہی ایک خاص کمپیوٹر لگایا گیا، اور اپنے جبڑے کے ایک چھوٹے مسل کی مدد سے وہ کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کیا کرتا تھا، جس کو کمپیوٹر آواز میں بدل کر اس کی فیلنگز کو لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اس کے تقریباً سارے ہی باڈی پارٹس کام کرنا چھوڑ چکے تھے، لیکن ایک چیز اس کے پاس ایسی تھی جو نارمل انسانوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری برین تھا جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے اس نے 8 بکس پبلش کی، اور آئنسٹائن کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے سائنسدان کی حیثیت سے اس نے یونیورس کے ایسے رازوں کا پردہ فاش کیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے سامنے کئی ایسی تھیوریز پیش کی جو واقعی سچی ثابت ہوئیں، جس میں بلیک ہول کی ایگزامپل بھی شامل ہے۔ جہاں ان کی تھیوریز نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو حیران کر رکھا تھا، وہیں اسٹیفن ہاکنگ کی کئی ایسی پریڈکشنز بھی ہیں جنہوں نے سب کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ ان بھیانک پریڈکشنز میں اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہمارا پلانٹ ارتھ اور اس میں رہنے والے انسان کب اور کیسے ختم ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں ان 6 پریڈکشنز کے بارے میں۔ نمبر 6، اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ انسان کو سب سے بڑا خطرہ اسپیس سے آنے والی کسی آفت سے نہیں بلکہ خود انسان سے ہی ہے۔ 2016 میں انہوں نے کہا تھا کہ مختلف وائرس سے بچنے کے لیے جو ویکسینز بنائی جا رہی ہیں ان میں کئی جینیٹیکلی موڈیفائڈ بھی ہیں، یعنی وہ وائرس کے ڈی این اے کو آلٹر کر کے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ وائرس انسان پر اثر نہ کرے۔ ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اس قسم کی ویکسینز وقتی طور پہ تو انسان کے لیے فائدے مند ہوتی ہیں کیونکہ اس وائرس کا افیکٹ انسان پر نہیں ہوتا، لیکن لانگ ٹرم میں یہ انسانوں کے ڈی این اے کو چینج کر کے ہمیشہ کے لیے انہیں ختم بھی کر سکتی ہیں۔ آج کل فارماسسٹ کئی جان لیوا وائرس کو ملا کر ایک سنگل شاٹ ویکسینز بنانے لگے ہیں، جس کی جیتی جاگتی مثال روٹا ٹیک ویکسین ہے، جو اصل میں نیو بورن بیبیز کو روٹا وائرس سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ ویکسین گائے اور انسان کے ڈی این اے کو آلٹر کر کے بنائی گئی تھی۔ یہ بچوں کو روٹا وائرس سے تو محفوظ رکھتی ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم نقصانات ہیں یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 5، اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی 55 سالہ بیماری کے دوران یونیورس پر کافی ریسرچ کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ارتھ کے علاوہ بھی زندگی موجود ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ ایلینز ہمارے پلانٹ پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سائنٹیفک تھیوری کے حساب سے یہ یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں بنی تھی، لیکن ہاکنگ کی تھیوری اس سے تھوڑی الگ تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف ایک بگ بینگ نہیں ہوا تھا بلکہ کئی اور بگ بینگز بھی ہوئے تھے، اور ہر ایک کے نتیجے میں الگ الگ یونیورس بنی تھی۔ یعنی آسان الفاظ میں بات کی جائے تو ہاکنگ پیرالل یونیورس پہ یقین رکھتے تھے۔ بے شک ابھی تک کسی اور یونیورس کے ہونے کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ہاکنگ کا مضبوط یقین تھا کہ کسی دن ارتھ پر ایلینز ہم پر اسٹڈی کرنے آئیں گے اور آہستہ آہستہ ارتھ پر قبضہ کر لیں گے۔ نمبر 4،
2018 میں اپنی موت سے صرف 2 ہفتے پہلے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی 1 سے زیادہ یونیورس کی تھیوری کو پروف کرنے کے لیے فائنل ریسرچ پیپر پبلش کیے، جس کا نام تھا اسموتھ ایگزٹ فرام ایٹرنل انفلیشن، جس میں ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہماری یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تو بنی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہماری یونیورس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گی۔ اس وقت سارے اسٹارز آہستہ آہستہ بجھ جائیں گے اور ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے گا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب ہماری پوری کی پوری یونیورس اپنے دی اینڈ پر پہنچ جائے گی۔ ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اگر انسانوں کو اپنی نسلیں ختم نہیں کرنی تو ان کو جلد از جلد پیرلل یونیورس تلاش کر کے وہاں کسی پلینٹ میں جا کر بسنا چاہیے۔ نمبر 3، بے شک اسٹیفن ہاکنگ خود ایک روبوٹک ویل چیئر کے سہارے پہ تھا، لیکن وہ ان روبوٹس کا سب سے بڑا مخالف بھی تھا۔ روبوٹس ویسے تو انسان کے کام کو آسان بنانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں دن بدن ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے۔ آج کل تو کئی ایسے روبوٹس بھی بنائے جانے لگے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک دن روبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ خود دوسرے روبوٹس کو بھی بنا سکیں گے۔ انسانوں کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، جیسا کہ انسان ایک ہی وقت میں صرف ایک طرف دیکھ سکتا ہے یا پھر ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے، لیکن روبوٹس کی انٹیلیجنس کسی بھی حد تک بڑھائی جا سکتی ہے، جن سے انسان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے روبوٹس کی جیتی جاگتی مثال اسرائیل آئرن ڈوم میں پائی جاتی ہے، جو کہ ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ آئرن ڈوم ایک ہی وقت میں درجنوں میزائلز کو ہوا میں ہی نشانہ بنا کر پھاڑ سکتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس کے اندر کا روبوٹ صرف 1 ملی سیکنڈ کے ٹائم میں یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ کون سا میزائل پاپولیٹڈ ایریا میں گرے گا تاکہ اس کو پہلے نشانہ بنایا جائے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکشن دی تھی کہ ایک دن روبوٹس اتنے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ انسان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے اور پھر کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں غصہ اور لڑائی جھگڑا موجود ہے، جس کے کم ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اس لڑائی جھگڑے کی ایک ریسنٹ ایگزامپل رشیا اور یوکرین کی وار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اپنے لڑائی جھگڑے کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان نے ایسے جان لیوا ہتھیار بھی بنائے ہیں جو ایک ہی پل میں پوری دنیا سے انسانیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ان کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے 2 الگ الگ ایٹامک بامز گرائے، جس کے نتیجے میں وہاں آج تک اس کے سائیڈ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اگر انسانوں نے ایک ساتھ رہنا نہ سیکھا تو ایک دن یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور اپنے پاؤں پہ ہی کلہاڑی مار کر نیوکلیئر وار اسٹارٹ کر دیں گے، جو اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اور اب نمبر 1، اسٹیفن ہاکنگ کی پریڈکشنز میں سے سب سے خوفناک ہے گلوبل وارمنگ۔ ہاکنگ کا یقین تھا کہ اگر یہ دنیا باقی تمام چیزوں سے بچ بھی گئی تو آنے والے 600 سالوں میں یہاں پر انسانوں کا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس وقت سارے جنگلات جل چکے ہوں گے، سمندر کا پانی ایوپریٹ ہو چکا ہوگا اور انسان کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ناقابل یقین حد تک فوسل فیولز کا استعمال ہوگا۔ ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگلے 600 سالوں میں ارتھ کی ویسی ہی کنڈیشن ہوگی جیسی ابھی وینس پہ ہے۔ ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر 250 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جائے گا، آسمان سے پانی کی جگہ سلفیورک ایسڈ برسا کرے گا اور آگ برساتی گرم ہواؤں کی رفتار 360 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گی۔ یہ گرمائش اتنی ہی ہے جتنی کھانا پکانے کے لیے ایک اوون میں سیٹ کی جاتی ہے۔ ناظرین، جیسے اسٹیفن ہاکنگ نے ڈاکٹرز کی دی گئی صرف 2 سالوں کی مہلت کو 55 سالوں میں بدل لیا، ایسے ہی ہم سب بھی اپنے ارتھ کی لائف صرف ایک درخت لگا کر بڑھا سکتے ہیں۔ امید ہے ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔